لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اشد حب اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم۔ آج بھی اگر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ says in his most noble and holy book، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ سے شدت سے محبت کرو۔ O people have great love for Allah سبحانہ و تعالیٰ۔ سامعین اکرام، ہم ہر سال اللہ کے قرآن مجید میں اس کے فرمان کا جو عمل ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی صورت میں دیکھتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو خواب میں حکم فرمایا، اور کس طرح پھر اس حکم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل فرمائی، اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کا جب حکم سنایا جو آپ کے اکلوتے بیٹے تھے، انہوں نے پھر اس کی کس طرح تعمیل کی۔ یہ تمام جو قصہ ہے یہ ہم قرآن مجید میں اس کا ذکر سنتے ہیں، اور یہ وقت ہر سال ہم پر آتا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو عید الاضحیٰ پر ہم قربانی ادا کرتے ہیں، اس کو ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، کیا سوچ کے کرنا چاہیے۔ I actually want to point us towards the thinking behind this whole event that takes place once a year۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے فرشتے بھی اس عمل پر فخر کرتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ بہت عظیم موقع ہے۔ اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، جو اس وقت صرف 10 سال کی عمر میں تھے، جب آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ میرے پیارے بیٹے خدا کا یہ حکم ہے، آپ دیکھیے کہ انہوں نے بھی اس چیز پر فخر کیا کہ رب نے ان کو ذبح ہونے کا حکم فرمایا۔ بہت بڑی بات ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے یہ خدا کا حکم ہے تو عشق الہی پر قربان جائیں، اللہ کے حکم کو پھر آپ نے اس طرح ادا فرمایا، اس طرح بلا جھجک without a moment of hesitation آپ آگے بڑھے اور اس حکم کو مکمل کرنے میں دیر نہ کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی بھرپور اپنا کردار ادا کیا۔ ہر سال اس سنت کو ہم ادا کرتے ہیں، ہم گوشت کھاتے بھی ہیں اور اللہ کے فضل سے کھلاتے بھی ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جسے ہم عید الاضحیٰ سمجھ کے مناتے ہیں اور گوشت کے تکے کباب بنا کر کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں، اصل میں یہ جو سنت ابراہیمی علیہ السلام ہے یہ ہمیں بتاتی کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو، سامعین کرام اس سنت پہ غور کیجئے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کس طرح کرنی چاہیے۔ یہ صرف گوشت کی حد تک نہیں ہے، اٹس اے ویری جویس ایونٹ، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، خوشی سے منائیں، مگر اس کے اندر ایک سبق بھی ہے۔ دیر از اے لیسن ان دس اینڈ وی شوڈ ناٹ بی اوبلیویس ٹو اٹ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب اپنے نبی کو علیہ السلام ان کو جو حکم فرمایا اس کی تعمیل کس طریقے کی گئی، یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ اور اگر اس حکم پر یہ سبق ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اولاد کو بھی قربان کرنا پڑے، حکم الہی ہو، تو ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہ رہیے، اللہ کے حکم کے آگے کوئی سوال نہ کریں، سر نہ اٹھائیں، بلکہ ایمان والا وہ ہے جو صرف اللہ کے حکم کو مانے اور کسی چیز کو نہ دیکھے۔ سامعین کرام، آج اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنا اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں اور کتنا نہیں مانتے۔ سب کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، جو کلمہ گو انسان ہے، جو مسلمان ہے، اس کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے۔ He knows he should pray 5 times a day، مگر ہم نماز چھوڑتے ہیں اور بلا وجہ، اور یہ بہت غلط بات ہے۔
عید الاضحیٰ پر جہاں قربانی کرنا سنت نبوی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور کس طرح یہ قربانی کی گئی، اس کے اندر یہ بات بھی ساتھ ساتھ شامل ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی یہ پیروی کی جا رہی ہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اس کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمیں نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ We must respect and obey our parents۔ ان کی نافرمانی کرنا یا ماں باپ کو کم تر سمجھنا، کم عقل سمجھنا، پرانے زمانے سے سمجھنا، let me tell you that is not progress۔ اس کو لبرلزم نہیں کہتے، اس کو ایجوکیشن نہیں کہتے، اس کو شعور نہیں کہتے۔ یہ کم فہم اور بدقسمت لوگوں کا وتیرہ ہے۔ یہ ان کی مینٹیلٹی ہے کہ اپنے ماں باپ کی نافرما برداری کریں یہ سوچ کے کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ سامعین کرام، these are the vessels through which Allah subhanahu wa ta'ala gave you and me life۔ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رب فرماتے ہیں صلح رحمی، یہ موقع ہے۔ کہتے ہیں نا بزرگ، وڈا دن دیاڑا، یہ مبارک دن ہے۔ جن کے ساتھ ناراض ہوں ان کے ساتھ خدا راضی ہو جائے، جن کے ساتھ خون کے رشتے ہیں آپ کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ بیٹے اگر کسی کو پہلے سلام کر لو نا تو تمہاری شان میں کمی نہیں آئے گی، ہمارے رتبے ہماری شان میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کی برکت سے اس میں اضافہ ہوگا۔ اپنے پیاروں کو منا لیں، ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کرتا، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو درگزر کریں اور خود آگے بڑھ کر اس کو منائیں، یہ دیکھ کے کہ رب کو یہ چیز پسند ہے۔ یہ رشتے دوست وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ بھی رشتے ہوتے ہیں، مگر یہ میں نے اور آپ نے بنائے ہیں۔ مگر ہمارے جو خون کے رشتے ہیں یاد رکھیں یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ آج کے دن ایسے موقعوں پر خاص طور پر اللہ کی رضا کے لیے ان رشتوں کو جوڑیں، مت توڑیں۔ غربا، یتامہ جتنے بھی ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کا بھی خیال کریں، ان سے بھی محبت کریں، صدقہ زکوٰۃ ادا کریں، ان کے حقوق پورے کریں، حقوق العباد پورے کریں، حقوق اللہ پورے کریں اور ان پر عمل کریں یہ سوچ کر کہ ہمارا رب راضی ہوگا۔ Look for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Look for the poor, look for the needy, look for those who are not happy with you for whatever reason. But if they are related to you, however they may be related to you, look to build your relationship with them for the sake of the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. عید الاضحیٰ اصل میں یہی ہے، اکٹھے ہونا، خدا کو راضی کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے جو حکم ہیں ان پر عمل کرنا۔ جو پچھلی زندگی میں غلطیاں ہوگی آج وعدہ کر لیجئے، آج جمعۃ المبارک بھی ہے، آج وعدہ کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ تعالی آنے والی جتنی زندگی ہے اس کے اندر جو ہم سے غلطیاں ہوگی اس کی توبہ کرتے ہیں اور اگلی زندگی کو ہم اچھے طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس دن کے صدقے ہم اپنی زندگیوں کو خدا کی رضا کے مطابق گزاریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور پھر جب اللہ کی فرمان کی بات آتی ہے، آپ کبھی کر کے تو دیکھیں، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی جان، اپنے مال، اپنے تن، ہر چیز کو سیکنڈری پلیس دیں، پٹ اٹ بیہائنڈ یو، اور اللہ کی رضا آگے رکھ کے تو ذرا دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی وقت اجر ادا فرماتا ہے۔ جہاں عید الاضحیٰ پر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کی طرف سے حکم ہوا اور آپ نے اس کے اندر کوئی ڈیلے نہیں کی، کوئی مشورے نہیں کیے، کوئی آپ نے اس کے اندر تاخیر نہیں کی، آپ نے اس کی پیروی کی۔ وہاں یہ بھی بات دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ بہت بڑا سبق ہے کہ عید الاضحیٰ پر ہی دوسرا جو کردار تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس معصوم بیٹے کی قوم نازک پر جب ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی تو دیکھیں میرے رب نے اپنے دونوں نبیوں کی جو اللہ کے فضل و کرم سے محبت تھی، عشق تھا، فرما برداری تھی، اس کے صدقے رب نے اسی وقت اس اکلوتے بیٹے کی جگہ رب نے دمبا رکھ دیا۔ He placed a sheep so that the sheep would be slaughtered and he saved حضرت اسماعیل علیہ السلام who was willing to give up his life for the will and for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala۔
تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ رب کے راستے پہ رب کی رضا کے لیے اگر میں اور آپ چلیں گے نا تو اللہ کل نہیں، کچھ دنوں بعد نہیں، اسی وقت الحمدللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اس بات پر پکا یقین رکھیں اپنا، اور مت سنا کریں ان لوگوں کی باتیں، مت دیکھا کریں ایسے پروگرامز، مت بیٹھا کریں ایسی محفلوں میں جو آپ کو اللہ کی اس کرم سے مایوس کرے کہ خدا ہم سے محبت فرماتا ہے، اور ہمیں ہماری محبت، ہمارا عشق جو خدا کے ساتھ ہم اگر رکھیں خلوص دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، رب اسی وقت جس طرح اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجر عطا فرمایا اسی وقت ہمیں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور آپ کو یہ اجر ایسا تھا کہ آپ کی سنت کو رب نے حج کا رتبہ عطا فرما دیا، یعنی اگر ہم اپنے اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے سامعین محترم، دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ کریں گے تو اللہ اسی وقت اسی جگہ پر ہمیں اجر عطا فرما دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ عید الاضحیٰ صرف اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والوں کو اللہ کا اسی وقت اجر جو عطا فرماتا ہے، یہ اس چیز کا بھی نام ہے۔ ہم ہر سال اس اجر کو دہراتے ہیں، اللہ پر ایمان مضبوط کرتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا حکم مانے رب پھر اسے اجر ضرور عطا فرماتے ہیں۔ میں بات اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر ہماری بہت مشکلات کا حل ہے۔ We become oblivious to this fact and that is why we lead down the road of hopelessness۔ ہم اسی لیے مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم خدا کے اجر کو بھول جاتے ہیں، اس کے شکر کو بھول جاتے ہیں، اس کے کرم کو بھول جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو نہ بھولنا چاہیے۔ قیامت تک سامعین کرام رب نے ہمیں اپنے کرم اور فضل سے یہ ایک ایسا دن عطا فرمایا ہے کہ جس دن چھوٹے چھوٹے بچے بھی بکرے، گائے وغیرہ یہ چیزیں مویشی تیار کرتے ہیں، خدا کی رضا کے لیے ان کو قربان کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ چیزیں دکھایا کریں، ساتھ منڈی، مویشی منڈی جو ہے وہاں لے جایا کریں۔ صاحب استطاعت اگر آپ ہیں تو آپ ادھر خود جایا کریں اور جا کے ان چیزوں کو دیکھا کیجئے۔ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح قربانی میں حصہ لیتے ہیں خوشی کے ساتھ کہ دیکھ کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں، ذوالحج کا مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عشق کی انتہا ہے اور یہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور پھر اس سے جو اگلا مہینہ ہے محرم الحرام، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک، آپ کے نواسے امام حسین علیہ السلام، آپ کے تمام کنبے کی یہ ان کے عشق کی انتہا ہوگی کہ آپ کبھی دیکھیے کہ کربلا میں اس میدان میں اپنے اللہ کی رضا کو کس طرح سامنے رکھتے ہوئے خوشی کے ساتھ امام حسین پاک علیہ السلام نے اپنی قربانی اور اپنے بچوں کو قربان کر کر خدا کا حکم، خدا کو راضی کیا اور اپنی ساری اولاد کو شہید کر دیا اور اف تک نہ کی۔ اپنے اللہ کی رضا کی خاطر میرے مولا حسین نے سر کو سجدے میں رکھ کر جسم پر 72 زخم کھا کر بھی یہی فرمایا، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ نماز نہیں چھوڑی، نماز کا پلہ نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی، اپنی جان خدا کی بارگاہ میں قربان کر دی، پیش کر دی، نماز نہیں چھوڑی۔ کیا خوب کہا، سجدے اوروں نے بھی کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ سامعین کرام، دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ان نیک لوگوں کی، اپنے پیارے محبوب انبیاء کی سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ہستیوں سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے مگر اگر خدا کی توفیق نہ ہو تو کوئی بھی ایسا کام انسان نہیں کر سکتا جس سے پھر اللہ راضی ہو۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں عمل کرنے والوں میں سے بنائے اور ہمیں ان دنوں کی اصل حقیقت سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ For the sake of this blessed day, may Allah subhanahu wa ta'ala keep you all happy, blessed, wherever you are. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.